کچھ جواز پر ہوں اور کچھ عدم جواز پر ہوں کہ یہ جائز ہے، اور کچھ اس پر ہوں کہ جائز نہیں، تو ان میں آپس میں تجزیہ کس طرح ہوتا ہے، اور اس میں سند کو کیسے دیکھتے ہیں، متن کو کیسے دیکھتے ہیں، فیصلہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو اس پر ایک مناظرہ ہوا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت امام اوزاعی کا۔ تو یہ بڑا ہی دلچسپ گفتگو ہے، اور اس سے واضح ہو جائے گا کہ امام اعظم کس پائے کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے دو حدیثوں کے درمیان تقابل کی صورت میں ترجیح کیسے دی جاتی ہے۔ تو یہ باقاعدہ اصول ہیں، ضابطے ہیں، اور یہ امام اوزاعی اور امام اعظم کے درمیان مناظرہ ہوا تھا رفع الیدین پر، کہ یہ جو رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر رکوع کے بعد اٹھاتے ہیں، بعض دفعہ سجدے سے پہلے اٹھاتے ہیں، سجدے کے بعد اٹھاتے ہیں، یہ مختلف۔ تو یہ مناظرہ ہوا تھا امام اوزاعی اور امام اعظم ابو حنیفہ کے درمیان۔ انہوں نے بھی حدیثیں پیش کی، انہوں نے بھی حدیثیں پیش کی، اور یہ مناظرہ بھی مکہ المکرمہ میں ہوا تھا، دار الحناطیر میں۔ اور پھر اس میں جب سند پر جرح ہوئی تو پھر امام اوزاعی امام اعظم کو مطمئن نہ کر سکے، تو پھر وہ خاموش ہو گئے، ہاں جی، یعنی آپ کے فیصلے کو مان لیا۔ تو یہ رفع الیدین پر ہوا۔ تو یہ دیکھیے، پہلے تو میں عرض کروں، آخر میں اس پر بات کرتا ہوں۔ 25 احادیث نامور قسم کے محدثین، صحابہ کرام، تابعین سے موجود ہیں، اور ترمذی شریف، ابو داود شریف، نسائی شریف، مصنف ابن ابی شیبہ، ان سب حضرات سے وہ احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں فرمایا ما سوا تکبیر تحریمہ کے، یعنی پہلی تکبیر کے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اس وقت ظاہر ہے اللہ اکبر، اس کو تو یہ پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھائے اور کسی مقام پر ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اب پہلی حدیث سنیے۔ قال لنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی ولم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ مع تکبیر الافتتاح۔ وقال الترمذی حدیث ابن مسعود حدیث حسن، وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین۔ اب یہ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک دن صحابہ کرام میں تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ میں تمہارے سامنے حضور کی نماز نہ پڑھوں، کہ آپ علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے تھے۔ تو یہ صحابہ بھی تو ظاہر ہے ایک دوسرے کو دین سکھاتے تھے نا، جو نئے نئے صحابہ دین میں داخل ہوتے نا، تو وہ جو پرانے اصحاب حضور سے دین سیکھ چکے ہوتے، تو پھر حضور کی طرف سے ذمہ داری ہوتی کہ تم پیچھے آنے والے نو مسلمانوں کو یہ مسائل سکھاؤ۔ تو اس طرح سے وہ سکھاتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کی یہاں ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، فرمانے لگے میں تمہارے سامنے حضور کی نماز پڑھوں؟ سب نے کہا جی پڑھیے۔ اب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی اور ما سوا تکبیر تحریمہ کے کسی مقام پر ہاتھ نہیں اٹھائے، رکوع سے پہلے بھی، رکوع کے بعد بھی،
سجود سے پہلے سجود کے بعد کسی مقام پر آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ اور اب امام ترمذی نے اس حدیث پر جو جرح فرمائی تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ حسن ہے، یعنی اس کی سند عمدہ ہے، یعنی جس سے یہ ثابت ہے کہ پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھائے جائیں اور کسی مقام پر ہاتھ نہ اٹھائے جائیں۔ امام ترمذی شریف کے اندر اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ یہ حدیث عمدہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس میں چونکہ رفع یدین نہ کرنے پر بہت سے صحابہ، علماء اور تابعین کا بھی عمل ہے کہ وہ ما سوا تکبیر تحریمہ کے کسی مقام پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، آپ نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو یہ حدیث بیان کی ہے، اس پر جناب دیکھنا یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود کا پایا جو ہے وہ کس طرح کا ہے، وہ کس طرح کے آدمی ہیں۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن مسعود صحابہ کرام کے اندر بہت بڑے فقیہ اور عالم تھے۔ ٹھیک ہے، اور فقیہ عالم تھے۔ امام اعظم زیادہ تر روایات ان سے لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ آپ نے جماعت صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے وہ نماز پیش کرتا ہوں، پڑھتا ہوں جو حضور علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ اور پھر جب آپ نے نماز پڑھ لی دکھائی کہ ایسے، اس سے ایک یہ بھی بات سامنے آئی کہ نماز صحابہ ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، جن مسائل کا علم نہیں وہ دوسروں کو علم دیتے تھے۔ تو اسی طرح آج ہمارے لیے بھی جس چیز کا علم نہیں تو ہمیں آرام سے جنہیں پتہ ہے ان کے پاس بیٹھ کر وہ مسئلہ سمجھنا چاہیے، وہ چیز سیکھنی چاہیے، اس میں ڈرنا گھبرانا نہیں چاہیے، شرمانا بھی نہیں چاہیے۔ اب جب آپ نے نماز پڑھی، صحابہ کرام نے دیکھی، تو آپ نے جس طریقے پر نماز ادا فرمائی کسی صحابی نے بھی انکار نہیں فرمایا، حالانکہ وہ بھی بیٹھے تھے نا جو حضور کی نماز کو جانتے تھے، ہاں جی، کسی نے انکار نہیں فرمایا۔ اور اس کے بعد انکار بھی نہیں، اعتراض بھی نہیں، بلکہ ان کی اس بات کو تسلیم کیا۔ پھر امام ترمذی نے جب اس حدیث پر گفتگو کی تو آپ نے اس حدیث کو ضعیف نہیں فرمایا، آپ نے اس حدیث کو ضعیف نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے، عمدہ ہے۔ اور پھر امام ابو حنیفہ جیسے جلیل القدر عظیم الشان مجتہد وقت نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو قبول فرمایا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر عام امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع سے آج تک اسی پر عمل چلا رہا ہے۔ اور پھر یہ حدیث عقل اور قیاس کے بھی عین مطابق ہے، یعنی قیاس بھی یہی چاہتا ہے، عقل بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہم رکوع سے پہلے بھی یوں کرتے رہے، بعد میں بھی یوں کرتے رہے، سجدے سے پہلے ایسے کرتے رہے، بعد میں ایسے کرتے رہے۔ اور پھر یہ جو اس طرف لگے ہیں نا جی، ان سے پوچھا جائے نا تو بات نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، سوائے اس کے کہ میں نہ مانوں۔ اب اس کا علاج تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو نا، دیکھو شرعی مسئلہ، یہ کوئی دنیا داری تھوڑی ہے کہ ہم ڈٹ جائیں اور ہم کہیں جی ایسے نہیں۔ بھائی یہ تو علم ہے، بھائی اس کے اندر تو بیٹھنا ہوتا ہے، آخر عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ جناب غلط سلط دلائل اور یہ چیزیں ہوتی رہیں اور لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ کیوں کیا جائے؟ جو گمراہ کرتے ہیں الحمدللہ اس محراب و منبر سے ہمیشہ حق کی آواز بلند ہوتی ہے،
اور دلائل سے بات ہوتی ہے، اور جتنی باتیں ہوتی ہیں الحمدللہ ہمارے پاس عربی کی اور اردو کی اور جامع محدثین کی کتب موجود ہے الحمدللہ۔ کوئی گفتگو کرے بیٹھے آرام سے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے اپنی لائبریری بہت ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ جن کے ذہنوں میں یہ خدشات ہیں وہ اچھے ذہن سے بیٹھ کے سنے بات ہے۔ ہمارا اللہ رحم کرے یہ نہیں ہمارے بچے ہیں ہم محبت کرتے ہیں، ایسی بات نہیں، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں لیکن ان کا ازالہ کیا جاتا ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ اب جناب ون سائڈ سنا دیکھا اور اس پر بیٹھ گئے، نہ کہیں سے پوچھا جا کر کہ جی یہ سوال آیا ہے، جی اس کا ذرا اصلاح فرمائیں، تو اصلاح وہ فرمائے گا جو ان چیزوں کو جانتا ہے۔ اب جو حدیث پڑھاتے ہیں الحمدللہ کئی سال سے مجھے شرف حاصل ہے، داتا صاحب 150-200 بندے کو حدیث پڑھاتا ہوں، تو اب جو بندہ خود حدیث پاک پڑھا رہا ہے اور اس میں ہر ٹاپک پر حدیثوں پر گفتگو ہوتی ہے، جرح ہوتی ہے راویوں پر، متن پر، تو اب جو چٹائیوں پر بیٹھ بیٹھ کر رات دن مطالعہ کر کے اور پھر جنہوں نے بسند اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر قرآن و حدیث کو پڑھا، فقہ، اصول فقہ، ضابطے، اصول، ان ساری چیزوں کو پڑھا، فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ آج 52 سال عمر ہو گئی اور 3-4 سال پہلے نکال دے میرے، اس کے بعد یہی پڑھنے اور پڑھانے کی عمر ہے صاحب۔ ہاں جی، ناظرہ پڑھا، حفظ کیا، قرات کی، پھر جناب باہر کی دنیا تک کورسز کیا لیے، یہاں پاکستان میں بھی جید قسم کے اساتذہ سے الحمدللہ پڑھا۔ اب آپ دیکھیں نا اللہ نے شعور دیا نا، میں نے جامع نظامیہ میں آ کر دور حدیث کیا، وہاڑی سے چل کر ملتان گیا، میں ایک دن رہا، بڑے بڑے نامور لوگ پڑھا رہے تھے لیکن طبیعت مطمئن نہیں ہوئی، میں ملتان سے وہاڑی گھر نہیں گیا، ملتان سے سیدھا لاہور آیا، اور پتہ بھی نہیں تھا کہ لاہور ہے کہاں پہ، لیکن بس پہ لکھا تھا کہ یہ لاہور جاتی ہے، اور وہ جناب پھر آگے اللہ تعالیٰ پھر ظاہر رہنمائی دیتا ہے نا۔ پھر مدرسے کا علم تھا کہ لوہاری کے اندر ایک، کسی نے بتایا تھا نا کہ لوہاری کے اندر ایک مدرسہ ہے جامع نظامیہ، نہ کوئی ایڈریس لکھا ہوا نہ کچھ جناب، صرف کسی نے بتایا، تو وہ جناب میں نے نوٹ کیا کہ جامع نظامیہ لوہاری داتا صاحب کے قریب، بس یہاں پہنچنا، ساری رات سفر کیا، اذان وقت صبح لاہور اترے، داتا صاحب آئے، یہاں سے جناب مدرسے کا پوچھا، گئے تو وہاں داخلے بند ہو چکے تھے، انہوں نے کہا جی اب تو داخلے بند ہیں، ہم نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو پنڈ گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ داخلے کب ہوتے، ہم تو اب آ گئے، اب واپس بھی نہیں جانا۔ اندازہ کر کہ بلا استاد علامہ عبدالستار سعیدی صاحب فرمانے لگے کہ اچھا اب واپس بھی نہیں جانا، ابھی حیات ہیں، بزرگ ہیں جنہوں نے اگلے دن مفتی گول احمد خان اپنے استاد کا جنازہ پڑھایا، داتا صاحب میں فرمانے لگے اچھا واپس بھی نہیں جانا اور اب آ بھی گئے ہو اور ہمارے داخلے بھی بند ہیں، اب کرنا کیا ہے؟ ہم نے کہا جی اب ہم تو آگے، پورے دور حدیث کی کلاس میں سب سے چھوٹی عمر کا ایک میں طالب علم تھا، وہ جناب خیر ان کی مہربانی، انہوں نے فرمایا بیٹا ٹھیک ہے بس، پھر بس یہاں پہ جو ڈیرا لگایا وہ ڈیرا لگ ہی گیا، یہ میں یہاں ایسے تھوڑی آیا ہوں، یہ مجھے باقاعدہ اساتذہ نے بھیجا، یہ محراب و ممبر پر آج کل تو پھر اہمیت ختم ہے نا، وگرنہ پہلے جو ہمارے اساتذہ پڑھاتے تھے نا، تو جب لوگ رابطہ کرتے نا کہ فلاں جگہ پر امام و خطیب چاہیے، تو وہ ایسے نہیں بھیجتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ کس کے اندر صلاحیت ہے، کون محراب و ممبر پر بیٹھ کر بات کر سکتا ہے، کون قرآن و حدیث کو بیان کر سکتا ہے، کون قرآن و حدیث کو سمجھا سکتا ہے، کون محراب و ممبر کے تقاضے پورے کر سکتا ہے۔ میرے تو یہاں چند بال آئے تھے داڑھی شریف کے، یہاں میں آیا، تو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ یار آج اس علاقے میں الحمدللہ اس مالک کا فضل، 1993 میں یہاں پہ آیا، 15 رمضان مبارک عصر کی نماز میں یہاں پہ آیا تھا، تو اس وقت سے آج تک الحمدللہ جو کوشش کی، جو محنت کی، ہاں جی، جو مسائل دین بیان گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے، دلائل سے گفتگو ہوتی ہے، سمجھا کے ہوتی ہے، تو پھر ہمارے دوست میری موجودگی کے اندر ادھر
پاؤں ہاتھ مارے تو پھر سوچنے کی بات ہے. پھر مجھے بھی تکلیف ہے کہ میں ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، کیا میں رہنمائی نہیں دے سکتا؟ ایسے ہی جناب اب ہمارے علاقے کے دوست بکھرے پڑے تو مجھے تو پھر تکلیف ہوئے گی. اور پھر ایک بندہ دعوت بھی دے رہا ہو، بلا بھی رہا ہو، کہہ رہا ہو بیٹھو تو صحیح نا، بات تو کرو نا، سنو تو صحیح نا، یہ تو دین کی بات ہے. آپ کے جتنے سوالات کریں آپ حق رکھتے ہیں، لیکن ان سوالوں کا جواب دینا تحقیق کے ذات وہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اب کئی دوست آتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں، کئی نہیں آتے تو کیا کریں. اب برسر عام بھی ہماری باتیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں جتنے دوست موجود تھے 8 اکتوبر کو یہاں مسجد میں جو پروگرام ہوا ہے اس سال، ہمارے شیخ علامہ مفتی گل احمد خان عتیقی صاحب نے 1 گھنٹے سے زائد بیان آپ نے اسی رفع الیدین پر کیا، اسی محراب پر. 1 گھنٹے سے بھی زائد کا خطاب، صرف آپ نے یہی مسئلہ سمجھایا کہ رفع یدین نہیں کرنا، ابھی جن کا انتقال ہوا ہے. تو اب وہ یہاں پر زندگی کا آخری خطاب، ہر سال تشریف لاتے تھے، پچھلے سال 2 بار آئے تھے، اور جو ساری زندگی جنہوں نے بخاری شریف پڑھائی اور انہوں نے یہاں بیٹھ کر جناب گھنٹہ سوا گفتگو 2 حدیثوں پر کر کے اتنا خوبصورت پیغام دیا. پھر اگر چلو میرا تو یہ ہوتا ہے نا کہ گھر کی مرغی دال برابر، لیکن اتنا بڑا محدث جو یہاں بیٹھ کے بیان کر گیا، تمہیں وہ بھی سمجھ نہ آیا، وہ بھی سمجھ نہ آیا، اس کو بھی تم نے ہوا کی نظر کر دیا. عجیب سی بات ہے یار. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جو کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اس کے اندر نہ تو بھئی ہمارے پاس کوئی ڈنڈا ہے، نہ سوٹا ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ ڈانٹ ہے، نہ ڈوبٹ ہے، نہ اس میں گالیاں ہیں، کچھ نہیں ہے. اس میں تو بھئی بیٹھ کے دلائل کی دنیا میں ایک بات سمجھائی جاتی ہے. آپ کے بعد پھر قبلہ مفتی صاحب نے آخر میں چند سوال رکھے کہ میرے یہ سوالات ہیں، جو کہتے ہیں رفع یدین کرنا ہے تو میرے ان سوالوں کا جواب دے دیں، میں کرنا شروع کر دوں گا. پھر آپ 2 گھنٹے تک لائبریری میں بیٹھے رہے. فرمایا میں بیٹھا ہوں، کسی کا کوئی سوال ہو تو بالکل میرے پاس ضرور آئے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں جامعہ اجوریہ داتا صاحب ہوتا ہوں، وہاں پہ بھی آپ آ سکتے ہیں، آپ کو اجازت عام ہے، جو آپ کا سوال ہو وہاں آپ میرے سے آ کے کریں. اور میں نے دوستوں کو کہا، میں نے کہا چلو پہلے تو ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، نہیں اعتماد ہوتا تو اتنے بڑے شیخ الحدیث آئے، تم بخاری شریف کے حوالے سے بات کرتے ہو تو آپ، میں ٹائم لے کر دیتا ہوں، آپ کھلے ذہن سے. یہ نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے عالم کے بعد بیٹھیں گے تو وہ پتہ نہیں ہمارے اوپر روپ جھاڑیں گے. یہ نہیں ہوتی اداروں کے اندر چیزیں. علماء یہ کام نہیں کرتے خیال کرنا کہ کوئی سوال کرے تو ڈانٹ دیں جناب، بھگا دیں، یہ چیزیں نہیں ہوتی. وہاں بیٹھ کر آرام سے آپ کے سوالات ہمیشہ موافق بھی آتے ہیں، مخالف بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر طرح کی گفتگو آتی ہے. وہاں پر دلائل دے کر سمجھایا جاتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ کسی کو بھگا دیا جائے، کسی کو ڈانٹ دیا جائے. باقی دنیاوی معاملات میں تو اونچ نہیں چلتی ہے، دین کے معاملات میں نہیں چلتی، خیال کرنا. اس لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. عبادات ریاضات کے معاملات ہیں، ہر کوئی اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہے. تو لہذا یہاں پر کوئی اوپر نیچ کر کے کسی کی بیچارے کی گفتگو نہ سننا، اس کو جواب نہ دینا، اس کو نہ سمجھانا، صحیح مطمئن نہ کرنا، یہ غلط بات ہے. اور کوئی اندر سے پلید ہو تو پھر ہم کچھ کر نہیں سکتے. کیا خیال ہے؟ تو اتنے بڑے محدث کو ہم نے لا کر یہاں اسی مسجد میں بٹھایا اور انہوں نے رفع الیدین پر گھنٹہ سوا گفتگو کر کے یہ پیغام دے گئے کہ رفع یدین نہیں کرنا. اب جو دوست ان کو نہیں سمجھ آ رہی تو اب کیا کر سکتے؟ ہدایت کی دعا کرتے ہیں. اب ایک حدیث میں چھوٹی سی سمجھاؤں. یہ جو مناظرہ ہوا نا امام ابو حنیفہ اور امام اوزائی کے درمیان مکہ المکرمہ کے قریب کسی جگہ پر، تو اس میں امام اوزائی کہنے لگے امام اعظم سے کہ آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ احادیث سے ثابت نہیں، اس لیے ہم نہیں کرتے. اچھا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دعویٰ آپ نے کیا، آپ دلیل پیش کریں. انہوں نے کہا کہ جی امام زہری نے حضرت سالم سے بیان کیا، سالم نے اپنے والد سے بیان کیا کہ جناب آپ علیہ السلام جو ہے اذا افتتح الصلاۃ وعند الرکوع وعند الرفع
کہ وہ جب آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تو رکوع کے وقت آپ علیہ السلام جو ہیں وہ ہاتھ اٹھاتے۔ امام اوزاعی نے یہ حدیث پیش کر دی۔ امام اعظم نے فرمایا تمہاری حدیث سے کبھی حدیث میں پیش کرتا ہوں، سنیے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ حدثنا حماد عن ابراہیم عن علقمۃ والاسود عن عبد اللہ بن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یرفع یدیہ الا عند افتتاح الصلاۃ ثم لا یعود لشیء من ذلک۔ امام اعظم نے فرمایا کہ سنو، حضرت حماد نے حدیث بیان کی ابراہیم نخعی سے، ابراہیم نخعی نے حضرت علقمہ سے، حضرت علقمہ نے حضرت اسود سے، حضرت اسود نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما سوا تکبیر تحریمہ کے کسی مقام پر حضور ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اب امام صاحب نے سند میں افراد بھی زیادہ اور کبھی حدیث پیش کی۔ اب امام اوزاعی اور یہ دونوں میں دیکھیں گے کہ دونوں حدیثوں میں فوقیت کس حدیث کو ہے، آخر انہوں نے بھی تو حدیث پیش کی ہے، راوی بھی بیچ میں ہے۔ تو امام اعظم نے کہا کہ پہلے تمہاری حدیث میں راوی آئے ہیں زہری اور میرے پاس شروع میں راوی آئے ہیں حماد، ان کا آپس میں تجزیہ کرو تو کیا ان میں سے کس پر جرح ہے؟ پتہ چلا کہ زہری پر تو لوگوں نے جرح کی ہے، حضرت حماد پر نہیں کی۔ لاؤ جناب، کیوں کہ حماد جو ہیں وہ زہری سے زیادہ عالم اور فقیہ ہیں، اور ابراہیم نخعی اور سالم کا تجزیہ کیا تو ابراہیم نخعی حضرت سالم سے زیادہ قوی ہیں۔ لاؤ جناب، اور جو سالم کے جو والد ہیں ان سے زیادہ جو قوی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کے مقابلے میں اب تم کس کو پیش کرو گے؟ تو امام اوزاعی خاموش ہو گئے۔ تو اب امام اوزاعی نے خاموشی اختیار کر کے ثابت کیا کہ تمہارا اس ٹاپک پر گفتگو کرنا کہ پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھائیں گے اور دوسرے کسی مقام پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، تمہاری حدیث بیان کرنا یہ قوی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات وہ ہے کہ اب یہ آپ کہیں گے اس کا حوالہ تو اللہ کے فضل سے مرکات شرح مشکات 11 جلدوں میں عربی کے اندر اسی مسجد میں اپنے لائبریری میں موجود ہے، یہ مناظرہ وہاں پر موجود ہے پورا، اور اسی طرح فتح القدیر عربی کی بہت بڑی کتاب ہے اور اس کے اندر بھی یہ مناظرہ مکمل طور پر صحیح تحقیق کے ساتھ موجود ہے کہ امام اوزاعی نے امام اعظم کے موقف کو تسلیم کر لیا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔